آج آپ اسلام آباد میں موجود ہیں نیازی صاحب، آپ اتنے بزدل ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں کہ آپ اس کورٹ میں آنے سے قاصر ہیں، کیونکہ توشہ خانہ کا جواب دینا ہوگا، سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانی ہوگی، بتانا ہوگا کہ آپ توشہ خانہ میں کیوں چوری کی، کیوں ڈکلیئر نہیں کیے، کیوں جو پیسے تھے وہ آپ کھا گئے اور اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج احتساب کورٹ میں گئے، آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بیل لی، آپ نے نیب کے توشہ خانہ کے کیس میں بیل لی، آپ سپریم کورٹ میں بھی خود گئے اس کیس کو رکوانے کے لیے، تو آپ ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کا انتظار ہو رہا ہے عمران نیازی۔ اگر اتنی سی بھی بہادری ہے یا اتنا سا بھی شرم ہے تو اس کورٹ میں آ کے کھڑے ہوں، آ کے بتائیں کہ چوری کی ہے کہ نہیں کی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہو جائے اور ایک بزدل جو ہے وہ اپنی کالی شیٹوں کا ایک حصار اس کے اندر بیٹھ کے کہے میں نے عدالت نہیں جانا۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، اور یہ اس چوری کو چھپانے کی ایک مذموم کوشش ہے جس میں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ توشہ خانہ کا کیس ثابت ہو چکا ہے، ملک کی تاریخ میں کوئی حکمران نہیں آیا جس نے توشہ خانہ کے تحائف اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے بلیک مارکیٹ میں بیچے ہوں اور بلیک مارکیٹ میں بیچنے کے بعد ان کی رقم کھا گیا ہو اور اس کا وکیل الیکشن کمیشن کو کہے کہ میں نے یہ بیچے تو ہیں اور رقم اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہے، مگر وہ رقم مطابقت نہ رکھتی ہو اس رقم کے ساتھ جو آپ نے بیچ کے حاصل کی تھی، وہ رقم کم ہو۔ تو یہ تو ٹرائل اب اپنے حتمی مراحل میں جب داخل ہو چکا ہے تو نیازی صاحب کو ڈر اور خوف کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں روک رہی یہاں پیش ہونے سے۔ ڈر ہے اور خوف ہے کہ یہاں پیش نہیں ہونا، 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروانی، اس ٹرائل کو تاخیر کا شکار کرنا ہے، اس ٹرائل کو روکنا ہے، توشہ خانہ کا جواب نہیں دینا۔ تو باقی عدالتوں میں تو آپ بھاگ بھاگ کے گئے ہیں، ادھر کچھ خوف ہمارا بھی ہے۔ اس دن ہم اپنے وکلا ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے پرامن طریقے سے ٹرائل دیکھنے کے لیے، انہوں نے توشہ خانہ کا جواب نہیں دیا تھا، تارڑ اور وکلا ساتھی اس کو ضرور نظر آئے اور کہا ہم حملہ کرنے آئے ہیں، ہم تو پرامن لوگ ہیں، کبھی حملہ نہیں کیا، ہم کبھی پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا، کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ کیل، ڈنڈے، سوٹے، گلیلیں اور پیٹرول بم لے کے آؤ۔ آج آپ کو حاضر ہونا پڑے گا، آج آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کے بیان کا ویٹ ہو رہا ہے عدالت کے اندر، اور یہ آپ کے پاس وجہ کوئی نہیں ہے، عذر کوئی نہیں ہے کہ آپ حاضری معافی کی درخواست دیں۔ باقی کورٹوں میں تو آپ بھاگتے پھر رہے ہیں جہاں سے آپ کو ریلیف کی کوئی امید ہے یا ریلیف آپ چاہتے ہیں کہ سٹے آرڈر مل جائے، تو ادھر آنے میں کیا پرابلم ہے؟ ادھر آنے میں کیا آپ کو امر مانے ہے؟ تو اس لیے اس چوری کو چھپانے کے لیے جو آپ آخری کوششیں کر رہے ہیں یہ ناکام ہوں گی، اور 342 کا آپ کا جو ملزم کا بیان ہوتا ہے گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد، جرا کے بعد، وہ ریکارڈ کروانا ہوگا، مزید گنجائش نہیں ہے راہ فرار کی۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بزدل سیاستدان آج G11 آنے سے ڈر گیا ہے اور بھاگ گیا ہے اور 342 کا بیان ریکارڈ کرانے سے قاصر ہے۔ نیازی صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تاخیری حربوں میں۔ میاں نواز شریف کا جو پاناما کا ٹرائل تھا وہ روزانہ کی بنیادوں پر چلا، اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی نیب کا کیس نہیں ہے کہ جو دو منفرد باتیں تھیں، ایک تو وہ روزانہ کی بنیادوں پر چلا اور دوسرا سپروائزری جج سپریم کورٹ کے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ سپریم کورٹ گئے ہیں توشہ خانہ کے ٹرائل کو رکوانے کے لیے اور عمران نیازی خود وہاں پہ پیش ہوئے سپریم کورٹ میں، یہ ایک تاخیری حربے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے اس ملک کی اعلیٰ عدالت کو، اور چاہتے تھے کہ یہ ٹرائل توشہ خانہ کا جو حتمی مراحل میں داخل ہو چکا اس کو روکا جائے، اس کو تاخیر کا شکار کیا جائے۔ جب اس کیس میں توشہ خانہ کے ٹرائل میں تمام گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے، ان پر جرا ہو چکی، ٹرائل کا پروسیس مکمل ہو چکا، تو پھر 342 کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے آج عمران نیازی عدالت کیوں نہیں آیا؟ کیا چیز ہے جو عمران نیازی کو روکتی ہے کہ وہ عدالت میں آ کے 342 کا بیان ریکارڈ کروائے؟ اور میں یہ بڑا کلیئر کر دوں کہ آپ کے تاخیری حربے مزید نہیں چلیں گے، آپ کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ آپ کبھی سٹے آرڈر لیتے ہیں،
کبھی جج پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، کبھی جورسڈکشن کو، دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ.